نبی پاک جب فتح مکہ کے دن پہنچے، اب آپ غور کیجئے، ذرا امیجن کیجئے کہ وہ مکہ دوبارہ فتح ہو رہا ہے کہ جہاں سے زیادتی کر کے نکالا گیا تھا، جہاں ظلم کیا گیا تھا، جہاں صحابہ شہید کیے گئے تھے، جہاں حضرت بلال کو تپتی ریتوں پر لٹایا گیا تھا، جہاں صحابہ کو پانی میں ڈبکیاں دے کر ان کا سانس روکا گیا تھا، یعنی تکلیف کے انبار جن لوگوں نے لگایا، صحابہ کرام کی پراپرٹیوں پر قبضہ کر لیا تھا، اب وہ مکے آ رہے ہیں۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ملک فتح ہوتا ہے تو اب بادشاہ جو ہے وہ اپنے کر و فر کے ساتھ آتا ہے، لیڈر جو جناب ہر طرف روب جماتا ہے، مگر سبحان اللہ نبی پاک جس اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے تھے نا، پیارے آقا اس قدر عاجزی کے ساتھ، اس قدر انکساری کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہوئے کہ آپ کے امامے کے جو پیچ تھے نا، وہ اونٹ کی جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی کجاوا جس کو کہتے، اس کاٹھی سے مس ہو رہے تھے۔ یعنی اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنے بڑا آنر دیا، اتنا بڑا موقع دیا، اور عاجزی کا عالم یہ ہے کہ جو ہے مالک تیری عطا سے ہے، اللہ یہ تیری طرف سے ہے۔ تو یہ اتنے بڑی خوشی کے موقع پر، اتنے بڑے پراؤڈ مومنٹ کے موقع پر بھی نبی پاک عاجزی اور انکساری فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، خمے گردن ہلالے آسمان ذوالجلالی ہے۔ حضور آپ نے سر ایسے جھکایا ہوا ہے کہ وہ آسمان کے جو پہلے دن کا چاند ہے وہ اس طرح نظر آ رہا ہے، اس قدر عاجزی۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر بیٹھ کر بالکل نارمل انداز میں کھانا کھا رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ یوں تشریف فرمائیں، بالکل زمین پر بیٹھے لوگوں کے ساتھ۔ تو نبی پاک نے فرمایا میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح ہی بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ آپ غور کریں، اللہ کے حبیب ہیں آپ، وہ ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ نبی پاک کا مقام کیا ہے وہ تو ہم بیان کر بھی نہیں سکتے، مگر ایک حدیث سے کچھ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہ سارے معاملات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گے کہ واٹ از دا اسٹیٹس آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا جو مقام ہے نا، وہ ایک حدیث قدسی سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ تو یہ دنیا میں جتنی رعنائیاں ہیں، اس دنیا میں جو کچھ ہے، میں ہوں، آپ ہیں، یہ دنیا کی جتنی نعمتیں یہ صدقہ ہیں جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ نبی پاک کو کہا جاتا ہے نا وجہ تخلیق کائنات، ریزن آف دا اول کریشن، اور یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے کلام میں سمجھائی کہ وہ کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو اب نبی پاک اتنا کچھ ہوتے ہوئے عاجزی کیسی ہے کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کبھی چٹائی پر آرام کر رہے ہیں، کبھی خاک پر ہی سو رہے ہیں، کبھی جو کی موٹی روٹی ہے۔ امیر اہل سنت بڑے پیارے اشعار ان عاجزی والی اداؤں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ تو یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ سادگی جو ہے یہ سنت ہے، تکبر، پراؤڈ، گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔